السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، ہمارا موضوع دفاع اسلام و رد شبہات جاری ہے۔ پچھلے چند دروس میں ہم نے خواتین سے متعلق خصوصی اعتراضات کا ذکر کیا تھا، مثلاً وراثت کا مسئلہ ہو، آزادی نسواں، اور اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہو، خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہو وغیرہ۔ جو اعتراضات کفار و مشرکین کی جانب سے کیے جاتے ہیں عام طور پر ان موضوعات پر، اس کا ہم نے مدلل جائزہ لیا۔ اب ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مزید اعتراضات ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی کتاب اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلی جوابات اس سے بیان کرتے ہیں۔ تو اعتراض جو کیا جاتا ہے کفار و مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر خانہ کعبہ کو لے کر، کہ جب اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان اپنی نمازوں میں کعبے کے آگے کیوں جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ واضح رہے یہ اعتراض وہ مشرکین بڑے زور و شور سے کرتے ہیں جن کے دلوں میں بتوں کی محبت رچ بس گئی ہو، اور اسلام کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو ہم کو کافر کہتے ہیں، ہم کو مشرک کہتے ہیں، کیونکہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو مقدس جانتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک جانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا، یہ تو بھی کعبے کی پوجا کرتے ہیں، کعبے کو مقدس جانتے ہیں، اس کے اطراف چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ واضح رہے کعبہ ہمارا واضح رہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ مسلمان نمازوں میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن وہ کعبے کو پوجتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ مسلمان تمام یہ بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور مسلمان اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کا ذکر رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہو، سو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ دوسری بات، خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کے لیے نہ صرف قبلہ ہے بلکہ اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام وحدت کا دین ہے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ان کا ایک قبلہ متعین کیا اور حکم دیا گیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو نماز کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں۔ جو مسلمان کعبے کے مغرب کی طرف رہتے ہیں وہ اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہیں، اور جو مشرق کی طرف ہو وہ اپنا رخ مغرب کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان مکہ کی مسجد حرام میں جاتے ہیں تو وہ کعبے کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عمل واحد سچے معبود پر ایمان اور اس کے عبادت کی علامت ہے۔ جیسے کہ ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ہم پوجتے ہیں، اس کو معبود جانتے ہیں، حجر اسود کو ہم نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس کے عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ہی کافی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے جب طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا تو فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل واضح دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پتھروں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں یا پتھروں کو پوجتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال کعبے کی چھت پر مسلمانوں کا اذان دینا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کعبے کو پوجتے ہیں، تو بھلا کون سا شخص جو پتھر کو معبود جانتا ہو وہ اس کے اوپر چڑھ کر اس کی بے حرمتی کرے گا؟ قطعا نہیں۔ اس طرح کہ آپ دیکھیں کافروں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اس طرح کی بے حرمتی نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر چڑھنا پسند نہیں کرتے۔ تو مسلمان بالکل کعبے پر چڑھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کعبے کو معبود نہیں جانتا، بلکہ معبود مسلمانوں کا صرف ایک ہی الہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں کہیں پر بھی نام و نشان بھی نہیں ملے گا کہ ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ پتھر کی یا درخت کی یا کسی بھی شخصیات کی یا کسی بھی آستانوں کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو ان مقامات پر عبادت کرنے سے بھی روکا ہے جن مقامات میں دور جاہلیت کی رسم و رواج جاری ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کو قبرستانوں میں بھی نماز ادا کرنے سے روکا گیا۔ تو اس بات کی یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ ایک مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا مرکز جانتا ہے، اتحاد و اتفاق کا ذریعہ جانتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور اعتراض جو اسلام پر کیا جاتا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جو بھی اس نے اعمال کیے ہوں گے اچھے یا برے اس کو حساب دینا ہے، لیکن کافر و مشرکین و ملحدین اس بات پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کس طرح سے ایک شخص کو جب وہ مر جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو بھی اس کی زندگی میں اس نے کیا ہوگا کس طرح سے اس کو حساب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیت ایسی ہے جو سائنسی حقائق پر مبنی ہے، حتیٰ کہ فرض کرے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس میں سے 80% بیانات 100% درست ہے، باقی 20% بیانات کے متعلق سائنس کوئی حتمی بات نہیں کہتی، کیونکہ وہ ابھی اس مقام پر پہنچی ہی نہیں، سائنس ابھی اس مقام پر پہنچی ہی نہیں کہ وہ ان بیانات کو ثابت کر سکے یا جھٹلا سکے۔ ہم اپنے محدود علم کی روشنی میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کے اس 20% حصے میں سے 1% یا ایک آیت بھی غلط ہے، اب جبکہ 80% قرآن مجید 100% صحیح ہے اور باقی 20% کو غلط ثابت نہیں کیا گیا، تو منطق کہتی ہے کہ باقی 20% بھی بالکل صحیح ہی ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ اس 20% غیر واضح حصے میں شامل ہے جس کے متعلق منطق یہ کہتی ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ ایک ڈاکہ زن، یعنی کہ جو لوگوں کو لوٹتا ہے، یا چور کی مثال لے لیں، یا زانی کی یا قاتل کی، بہرحال جس کو آپ سمجھاتے ہو کہ تیرا یہ عمل بالکل غلط ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر آپ اس کو سمجھائیں گے اور وہ بالکل نہ سمجھ ہو، ڈھیٹ انسان ہو، آپ اس کو دنیاوی حوالے دے لیں، مثال کے طور پر کہ اگر تو کسی کو لوٹے گا تو لوٹنے والے کے لیے بھی مشکلات ہوگی، اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس کے لیے مشکلات ہوگی، وہ کہے گا مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، میں تو عیش پسند زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ تو کسی کو لوٹ رہا ہے تو کوئی اور بھی تجھ کو لوٹے گا، تو وہ کہے گا آگے سے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ والا انسان ہوں اور مجھے کسی کے لوٹنے پر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اس کو ایک اور دلیل لے دیں کہ پولیس تجھے گرفتار بھی کر سکتی ہے، تو وہ آگے سے کہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں پیسے دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ تو محنت کر کر پیسے کما اور ایک اچھے انسان کی طرح تو زندگی گزار، یہی انسانیت ہے، تو وہ آگے سے کہے گا کہ مجھے اس سے بھی مطلب نہیں، مجھے تو عیش پسند زندگی مل رہی ہے اور مجھے انسانیت سے کیا لینا دینا، میں تو بالکل خود غرض ہوں۔ تو اس طرح کے انسان کو آپ کس طرح سے سمجھائیں گے؟ تو آپ
اگر مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں تو آپ لاکھ حوالے دے لیں وہ نہیں سمجھے گا، لیکن ایک مسلمان اس طرح کے انسان کو کس طرح سے سمجھا سکتا ہے وہ دیکھیے، کردار بدلتے ہیں۔ آپ ایک مسلمان بن کر اس کو سمجھائیں، آپ اس کو کہیں کہ مجرم بھی انصاف چاہتا ہے، یعنی کہ تو اگر کسی کے ساتھ جرم کر رہا ہے اور اگر تیرے ساتھ جرم ہو گیا اور تو ایک ایسے انسان کی حیثیت میں آ گیا جس کے ساتھ ظلم ہوا، یعنی کہ تو مظلوم کی حیثیت میں ہے اور تو بھی انصاف چاہتا ہے، یقیناً یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ہر ظالم کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ظلم ہوا ہی ہوگا، تو وہ بھی انصاف چاہتا ہے۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تو دوسروں پر ظلم کر رہا ہے اور زور و زبردستی کر رہا ہے، خود کو طاقتور جان رہا ہے، لیکن تجھ پر بھی ایک ایسی ذات ہے جو تجھ سے کئی 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 زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ عادل ہے، یعنی انصاف کرنے والی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان آپ ایک مجرم کو اس طرح سے قائل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جو کسی کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں کرتی اور نہ ہی ظلم ہونے دیتی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا یا جس کے ساتھ آزمائش ہوئی تو وہ چاہے گا کہ آخرت میں اس کے ساتھ ضرور انصاف ملے، دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں چاہے گا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے امتحان ہے، یعنی کہ اخروی زندگی حقیقی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یوم حساب کو آخری انصاف جاننا، آخری انصاف سمجھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے بدلے یعنی کہ پورے پورے دیے جائیں گے، یعنی کہ جو تم عمل کرو گے پورا پورا دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب رہا، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو آخری انصاف یوم حساب کا ہوگا، جب ایک شخص مر جائے گا تو اس کے بعد قیامت کے دن اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی مجرم کو اس کی سزا کا کچھ حصہ دنیا میں مل جائے، لیکن آخری جزا اور اس کی سزا اس کو آخرت میں ہی ملے، دوسری زندگی میں ملے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ڈاکو یا زنا بالجبر کے مجرم کو اس دنیا میں سزا نہ دے، لیکن وہ قیامت کے دن یقیناً جواب دہ ہوگا اور اسے اس کی پوری سزا دی جائے گی۔ اس کی ایک مثال آپ ہٹلر کی ہی لے لیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑا دہشت گرد تھا جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اگر وہ پکڑا بھی جاتا تو اس کے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ اس کو قتل کر سکتے تھے، اس کو بھی اسی طرح جلا سکتے تھے جس طرح اس نے دوسروں کو جلایا۔ تو اگر کسی کے جرم کے بدلے اس کو جلایا گیا تو ایک ہی انسان کے بدلے میں اس کو جلایا گیا، باقی ان ہزاروں لوگوں کا کیا بنے گا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا؟ تو اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائے گی تو پھر ہم ان کو نئی کھالوں میں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ طاقتور اور خوب حکمت والا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ چاہے گا تو ہٹلر کو اور اس جیسے ظالموں کو دوزخ کی آگ میں بار بار جلاتا رہے گا، زندہ کرتا رہے گا، پھر جلاتا رہے گا۔ تو اچھائی اور برائی کا یہ جو تصور ہے یہ بالکل مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے یہ 100% درست ہے،
اور جو مجرم دنیا میں بچ جاتے ہیں ان کو آخرت میں سزا ملے گی، جن کو سزا کا کچھ حصہ دنیا میں ملا ان کو آخرت میں مکمل ملے گا، اور جو ایسے بڑے ظالم تھے جن کو ظلم کا بس ایسا ہی حصہ ملا کہ جس سے تمام تمام مظلوموں کی جو بدلہ تھا پورا نہیں ہوا، ان کو آخرت میں بار بار اللہ رب العزت جلا کر سزا اپنے طریقے سے دے کر ان کے ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو اس پوری بحث سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو آخرت یا موت کے بعد کی زندگی کے تصور کا قائل کیے بغیر انسانی اقدار اور اعمال کے اچھے یا برے ہونے کے تصور کا قائل نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص جب وہ با اثر اور طاقتور بھی ہو۔ آخرت کے تصور کے لیے قرآن مجید نے جا بجا آپ دیکھیں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا، حتیٰ کہ حیوانات اور نباتات کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثالیں بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کی دوبارہ زندگی پر بھی قرآن مجید نے انسان کو غور و فکر کرنے کا کہا، لہٰذا قیامت کو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے سے کوئی دانا اور سمجھدار شخص انکار کر ہی نہیں سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔